کامیابی ملے گی؟ آپ نے بزنس میں بڑی ترقی کر لی، آپ طریقہ بتا دیں۔ آپ نے جناب اسٹوڈنٹ لائف میں بڑی ترقی کر لی، آپ بتا دیں۔ ہم لوگوں سے، مخلوق سے پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ آئیے آج میں آپ کو خالق کی زبانی بتاتا ہوں ہم کامیاب کیسے ہوں گے، جس نے اور مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ سچ اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ، میں بتاؤں یا آپ بتائیں کامیاب کیسے ہوں گے، یا جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ بتائے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کامیاب لوگ کون ہیں خود ارشاد فرما دیا ہے۔ چند آیتیں ہیں قرآن کی، کمال کی آیتیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں ڈیفینیٹلی کوئی شک ہی نہیں کہ قرآن تو لا ریب ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم آج جو فارمولہ میں قرآن کے ذریعے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کاروباری ہیں، آپ فیملی ممبر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو جس فیلڈ میں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ پر ہم سب کا ایمان، قرآن پر ہم سب کا ایمان، ڈیفینیٹلی اگر ہم نے یہ فارمولہ اپنا لیا جو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کامیاب لوگوں کے اوصاف خود قرآن میں بیان فرمائے۔ اچھا، یہ سورت بھی بڑی پیاری ہے۔ یہ سورت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی نا، سورہ مومنون کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی، ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے کہ سمجھ گئے کہ پیارے آقا پر نزول وحی ہو رہا ہے۔ اب جب یہ کیفیت ختم ہوئی نا، وحی کی کیفیت ختم ہوئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور قبلہ روح ہو کر دعا مانگی نبی پاک نے، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد اب آقا نے بتایا کہ مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا 10 آیتیں ہیں، جس نے اس پر عمل کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کی۔ میں صرف آج 10 آیتوں پر بیان کرنے آیا ہوں، اور یہ فارمولہ ہے، اٹ از دا وے ٹورڈز جنہ، پاتھ ٹورڈز جنہ۔ اگر جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ہم سب کو عطا فرما دیا ہے۔ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا قد افلح المؤمنون، پہلی آیت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ پہلا کام ایمان لانا، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہم نے اس پہ کوئی ایفرٹ نہیں کی ہے، ہم نے کوشش نہیں کی، اللہ کی مہربانی دیکھو۔ رب چاہتا ہم کسی کافر کے گھر میں، غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ زندگی میں پہلی بات جو میرے اور آپ کے کانوں نے سنی نا، پہلی آواز جو سنی، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، وہ اللہ اکبر سنی۔ اللہ کی پاکی ہم نے سنی اذان کی صورت میں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب دوسری آیت، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب ایمان والوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ فیلڈ والے لوگ بہت اچھے ہیں، پھر بتاتے ہیں اس میں یہ اوصاف ہیں، کیٹیگریز یہ ہیں، اس کی وصف یہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے کامیاب ہوئے۔ ایمان والے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ترجمہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع والے ہیں، جو نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ پہلا وصف یہ فرمایا کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ ایسا احوال کے اس اجتماع میں آنے والوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم ایسے ایمان والے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ، افسردہ دلی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے نماز کو پڑھیں پھر خشوع کی بات کریں۔ ادھر میجورٹی، کثرت مسلمانوں کی وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی۔ ایک سروے کے مطابق مسلمانوں کی پاکستان کے اندر مسلمانوں کی 5 سے 6% آبادی 5 وقت نماز پڑھتی ہے۔ اب آپ بتائیے کیسے رحمتیں نازل ہوں گی، کیسے کامیاب ہوں گے؟ پہلا وصف جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر تو نماز ہی نہیں پڑھتے، مگر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے دل کہاں ہوتے ہیں، ان کے خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، بالکل بے دلی کے ساتھ عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ نماز میں، دھیان ہی نہیں ہوتا نماز میں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں
کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ مگر آج تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، کون آیا نماز پڑھنے، کون نہیں آیا، کس نے کیا پہنا ہے، یا پھر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، کاروباری آدمی تھا، روزانہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن عشاء کی جماعت چلی گئی، جب عشاء کی جماعت چلی گئی تو رونے لگا۔ تو لوگوں نے کہا یار بڑا کمال کا بندہ ہے، اتنی محبت جماعت سے، رونے لگا۔ کہ کوئی بات نہیں، کل مل جائے گی، دوبارہ جماعت سے پڑھ لینا۔ کہتے نہیں بات یہ امام صاحب جب 4 رکعت عشاء کی پڑھاتے تھے میں سارا دکان کا حساب کر لیتا تھا، اب اپنی پڑھوں گا تو حساب کے لیے الگ ٹائم دینا پڑے گا۔ تو آج یہی حال ہے کہ جناب نماز کے اندر ہی ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں کسی اہم شخصیت کے پاس جانا پڑے، سمجھیے میری بات کو، آپ کو کوئی آپ کے شہر کا سب سے بڑا آدمی بلا لے، پاکستان کا کوئی بہت بڑا وزیر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑی عہدے کا شخص بلائے آپ کو، منسٹر کے پاس آپ کو جانا ہو کسی فائل کو لے کر، اب کیسا کانشیس ہوتا ہے، کتنا فوکس ہوتا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے اس کے سامنے کہ یار 5 منٹ ملیں گے، اپنی بات پوری کر لوں گا، صحیح طریقے سے بات سمجھاؤں گا۔ نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا ہو، ویزا کے لیے ایمبیسی جانا ہو، سچ بتاؤ کتنی تیاری کرتے ہیں، رات و نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لیا جائے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کانفیڈنس کیسا ہونا چاہیے۔ بندہ ٹپ لے رہا ہوتا ہے کسی سے، یار بتا دو کیا کیا پوچھیں گے۔ تم دنیا میں کسی افسر کے پاس جاؤ، تیاری کے ساتھ جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب اللہ اکبر کہہ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دماغ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے۔ ارے نماز کا اہتمام کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم دعوت میں جاتے ہیں، بلکہ اس اجتماع میں آپ آئے ہوں گے، اچھی بات ہے کہ جب ہم کسی تقریب میں جائیں تو صاف ستھرے خوشبو لگا کر اپنے بالوں کو بنا کر جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جب میں کسی کی دعوت میں جاؤں تو تیار ہو کر جاؤں، اور اللہ کے گھر میں جاؤں تو کوئی تیاری نہ ہو، کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، پسینے میں شراب اور ہوتے ہیں۔ کیا اس حال میں کسی مالدار کے گھر دعوت میں جاؤ گے، کسی رشتہ دار کے گھر جاؤ گے؟ ان کے گھر جانا ہے تو پورے محلے کو پتا چلتا ہے کیونکہ اتنی خوشبو لگا کر جاتا ہوں، اور اللہ کے گھر جانے کا کوئی اکرام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ سوچیے اپنے آپ سے، ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، میں رب کا مہمان بن رہا ہوں، زیادہ تیاری ہونی چاہیے، زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ایسی عبادت کریں کہ جب نماز پڑھیں تو اللہ کا خیال ہو۔ ہمارے اسلاف کیسے نماز پڑھتے ذرا سنیے، ایسے انداز ہوتے کہ ہم سنیں تو حیران ہو جائیں۔ بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کے مجاہدات اور ان کی عبادات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم کسی غزوے میں تھے، واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے تو نبی پاک نے فرمایا یہیں قیام کر لو۔ سب صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ عز و جل کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آج رات سارے آرام کر رہے ہیں، پہرا کون دے گا؟ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور ہم دونوں مل کر پہرا دیں گے، باقی سب کو کہیں آرام کریں۔ چوکیدار ہو تو بندہ سو جاتا ہے، تو باقی لوگ سو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب دونوں نے مشورہ کیا، انصاری صحابی نے کہ ہم ایسا کرتے ہیں آدھی رات ہم میں سے ایک پہرا دے گا تو دوسرا سو جائے، پھر جب وہ اٹھ جائے گا تو دوسرا سو جائے گا، ایک باری باری ڈیوٹی باندھ لی۔ ٹھیک، تو اب ایک صحابی نے کہا کہ آپ آرام فرمائیں، میں جاگتا ہوں پھر آپ پہرا دینا۔ تو وہ مہاجر صحابی سو گئے اور انصاری صحابی جاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سوچا جاگنا ہی ہے تو نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب ذرا سنیے گا، چوکیداری پہرا دیا جا رہا ہے، دشمن کا خوف ہے، اور رات کی اندھیری رات، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ فرض نماز نہیں ہے، نفلی نماز انہوں نے شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے تو دشمنوں میں سے ایک شخص آیا، اس نے دور سے دیکھا کہ سارے صحابہ سو رہے ہیں اور مسلمان، اور ایک ہی بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے ان کو تیر مار دیا۔ تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، مگر ان نے کوئی حرکت نہیں کی، نماز جاری رکھی۔ اللہ کی یاد میں ایسے مست تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا جسم میں تیر لگ گیا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر آپ کے جسم میں لگ گیا، مگر اس کے باوجود آپ نماز میں مشغول رہے۔ تیسرا اس ظالم نے تیر مارا، وہ بھی آپ کے جسم میں اتر گیا۔ آپ نے جناب نماز نہ توڑی، لیکن جب آپ نے رکوع و سجود کر لیے، سلام پھیر لیا، اب اپنے ساتھی کو جگایا۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھی اور بھی موجود ہیں، وہ فوراً بھاگ گیا۔ مہاجر صحابی نے اپنے اس رفیق صحابی کی جب حالت دیکھی، جلدی جلدی اس نے ان کے جسم سے تیر نکالے اور فرمایا کہ دشمن نے آپ پر جب حملہ کیا ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ اس پر قرآن و نماز کے شہدائی اس انصاری صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت ادھوری چھوڑوں اور نماز توڑ ڈالوں۔ خدا کی قسم اگر مجھے پیارے آقا علیہ السلام نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو اپنی جان دے دیتا مگر سورت مکمل کرتا، لیکن مجھے نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ پہرا دینے کا حکم فرمایا تھا، میری ذمہ داری تھی اور میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو ایسے طریقے سے سر انجام دوں۔ جب میں نے دیکھا کہ بہت زخمی ہو گیا ہوں، احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا تاکہ آپ کو جگا دوں اور دشمن مزید حملہ نہ کر سکے۔ سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ جب نماز میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا دنیا سے نکل جاتے تھے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے تھے، مگر آج ہم ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو پتہ نہیں کتنے خیالات ساتھ
साथ होते हैं। खुशू खुजू तो बड़ी दूर की बात है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। वो लोग जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, वो लोग जो नमाज के अहकाम को सही नहीं जानते, ऐसा लगता है कोई रेस लगी हुई है। सही नमाज पढ़ने वाला 4 रकात पढ़े, दूसरे जनाब पूरी नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स मस्जिद में आया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उसने नमाज पढ़ी। नबी पाक के पास आकर फिर उसने सलाम किया। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं है। वो वापस गया, फिर नमाज पढ़ी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर आपको फिर सलाम किया। नबी पाक ने सलाम का जवाब दिया, इरशाद फरमाया जाओ वापस जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ, आका वापस भेजते, कहते जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। अब उस शख्स कहता है कि हुजूर, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हुजूर मुझे तो ऐसी ही नमाज पढ़ने आती है। 3 बार आपने कहा, तीनों बार पढ़ ली, आप बार बार कहेंगे मुझे आती ऐसी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर क्या फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो, फिर इतना कुरान पढ़ो जितना आसानी से पढ़ सको, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर रुकू से सर उठाकर सीधे खड़े हो जाओ, फिर इत्मीनान से सजदा करो, फिर सर उठाकर इत्मीनान से बैठ जाओ। इस तरह पूरी नमाज मुकम्मल करो। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इत्मीनान से नमाज पढ़ना तादील अरकान कहलाता है। मगर आज तो हाल यह है, बंदा रुकू में जाता नहीं कि खड़ा हो जाता है, सजदे में जाता नहीं कि दोबारा खड़ा हो जाता है। इसको कौवे की तरह ठोक मारने वाला कहा गया। सोचिए, पता चले 15 साल नमाजें पढ़ी, 25 साल नमाजें पढ़ी और नमाज एक कबूल ना हुई। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस फर्ज को पूरा जरूर करना है, मगर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। एक सवाल वैसे करना चाहूंगा, हमने बहुत सारी चीजें जिंदगी में सीखी हैं, मैट्रिक किया होगा, ग्रेजुएट किया होगा, टाइपिंग सीखी होगी, कंप्यूटर सीखा होगा, ड्राइविंग सीखी होगी। ये सब क्यों सीखा? जरूरी समझा। सबसे अहम फर्ज, सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज नमाज है। हमने कहां जाके नमाज सीखी? वैसे बड़ी अहम बात है। हम नमाजी भी जो नमाज पढ़ते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, आपने किस मदरसे में जाकर, किस आलिम दीन के पास जाकर कहा कि हुजूर मुझे नमाज सिखा दें? हमने तो नमाज लोगों को देखना शुरू किया, वैसे पढ़ना शुरू कर दी। प्रॉपर नमाज का कोर्स कहां से किया? बदकिस्मती यह है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नमाज है, नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। अव्वल तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो सीखते नहीं। खुदारा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुरान के जरिए अर्ज कर रहा हूं, नमाज सीखिए। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के बदरी माहौल को। इस माहौल में सिर्फ प्रॉब्लम बताया नहीं जाता, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया जाता है, हल भी बताया जाता है। अमीर अहले सुन्नत ने एक ऐसा शानदार हमें तोहफा दिया। अब दावत इस्लामी में 7 दिन का फैजान नमाज कोर्स करवाया जाता है। हाँ, आप कहेंगे यार मैं 25 साल का नमाजी, आप कोर्स करूं? जी बिल्कुल, आप कर लीजिए। और मैं दावा करता हूं, आप कोर्स करके कहेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ मैंने कोर्स कर लिया, मुझे कितनी बातें पता ही नहीं थी, मैं तो समझ रहा था मैं सही पढ़ रहा हूं। एक बार चेक करवाने में तो हर्ज नहीं है ना। बंदा कहता है मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं, सुबह ना पेट में दर्द होता है ना सर में दर्द होता है, और जब जाकर डॉक्टर उसके लेबोरेटरी टेस्ट करवाता है तो पता चलता है शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और अंदर कोलेस्ट्रॉल भी आ गया है। भाई आप तो ठीक चलते थे, आप अपने आप को सेहतमंद कहते थे। मैं दिखता सेहतमंद हूं, अंदर क्या क्या लेके घूम रहा हूं पता नहीं है। आप दिखते नमाजी हैं, मैं दिखता नमाजी हूं। नमाज ठीक है कि नहीं, वो तो आलिम दीन बताएंगे ना, जो सही तरीके से नमाज का कोर्स करवाएंगे वो सिखाएंगे कि हमारे मखारिज दुरुस्त हैं कि नहीं। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे और अल्लाह ना करे गुनाह ही मिलता रहा। तो बराए करम आप तमाम ताजरान जो आए हैं, जितने इस्लामी भाई हैं, मैं दावत इस्लामी वालों से भी बात